اگلی آیت جو ہے بڑی مبارک، اس کے اندر پیغام بہت اچھا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا ذکر کرنا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرنا، وَلَا تَكْفُرُونَ، منکر نہ ہو جانا، کفر نہ کرنا، انکار نہ کرنا، ناشکرے نہ ہو جانا۔ اب یہ جو آیت ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کو آپ دیکھیے، اور ما قبل آیتیں میں نے پچھلے جمعہ بھی ڈسکس کی آپ سے، اس سے پچھلے جمعہ بھی، کہ اللہ نے فرمایا قد نرا، تحقیق ہم نے دیکھا۔ وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے دیکھا، قد نرا ہم نے دیکھا۔ اب یہاں کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو۔ اب یہاں ہمارا جو ہے نا وہ نہیں آیا کہ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، اب یہ نہیں۔ اب فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، آگے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر ہے، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ گویا اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے ذکر کی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ذکر کی بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ احکم الحاکمین ہے، وہ خلاق عالم ہے، مختار کل ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ بتا یہ رہا ہے کہ اے بندے، تیری ہستی کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ میں تجھے اپنے ذکر کی توفیق دے دوں۔ اس کی توفیق کے بغیر اس کا ذکر بندہ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر کسی بندے کے بس میں ہوتا تو مکے میں پیدا ہونے والا عمر بن حشام کبھی ابو جہل نہ بنتا، ابو لہب کبھی ابو لہب نہ بنتا، عتبہ و شیبہ ازلی بدبخت نہ بنتے۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہدایت حاصل کرنا، اللہ کریم جل جلالہ کا ذکر کرنا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اگر بندوں کے بس میں ہوتا، پتہ چلا کہ یہ توفیق الہی سے ہی ممکن ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو مکے میں پیدا ہونے والا ابو جہل بن جاتا ہے، اور اگر وہ توفیق دے دے تو کہاں حبشے سے چلا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو وہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کر کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي، پس تم میرا ہی ذکر کرو۔ اور یہ بندہ مومن کے فنا فی اللہ ہونے کی طرف بھی اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ مومن وہی ہے جو مجھے ہی یاد کرے، میرے سوا کسی کو یاد ہی نہ کرے، جس کی طرف حضرت سلطان محمد باہو سلطان العارفین نے اشارہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی وہ سانس کو صوفیاء جو ہیں وہ کفر شمار کرتے ہیں۔ یہ تو جہلم کا دجال ہے نا جو صوفیاء کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ یہ ہمارے صوفیاء جن کو ہم مانتے ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو سانس خالی چلی جائے، اس سانس خالی جانے کو بھی ہم کفر تصور کرتے ہیں کہ یہ سانس ہماری ایمان والی نہیں گزری، بلکہ یہ سانس جو ہے یہ کفر میں گئی، حالت کفر میں گزری کہ یہ سانس اللہ کے ذکر سے خالی ہے۔ تو تیسرا اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا، پس تم ذکر کرو، یہ جمع کا صیغہ ہے فَاذْكُرُوا، پس تم ذکر کرو، یاد کرو، نی، صرف مجھے۔ اور جب بندہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے پھر اللہ کے سوا اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب حالت نزع میں تھے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی خلیل نہیں، اگر خدا کے سوا میرا کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتا۔ فرمایا اللہ کے سوا میرا خلیل ہے ہی کوئی نہیں، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، اور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے سوا میرا خلیل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو گویا رب ذوالجلال فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی، پس تم صرف مجھے ہی یاد کرو، اور جب تم مجھے یاد کرو گے اذکرکم، تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ واقعہ میں پہلے کئی دفعہ سنا چکا ہوں
کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کے پاس ایک غیر مسلم آیا، اس نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیا صحیح تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ یا ایک یہ واقعہ بھی اس طرح بھی بیان ہوا کہ ایک اولیاء اللہ کا منکر تھا، اس نے کہا آپ کی بڑی دھوم دھام ہے، آپ بڑی تصوف کی باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بغیر وقفہ کیے آپ نے فرمایا اللہ فرید کر رہا ہے۔ فرمایا جب تو آیا ہے تو اللہ فرید کر رہا ہے۔ اب وہ بندہ تھا مرزا جیلمی ورگا، سوچ اور فکر اسی طرح کی گندی سوچ کا مالک تھا، کہنے لگا ویکھیا میں تے پہلے ہی آکھیا سی یہ ہے ہی مشرک، یہ کڈا انہیں جھوٹ بولیا کہ اللہ فرید کر رہا سی۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کھولا قرآن پاک اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 نکالی، اس کے سامنے کیا قرآن، آپ فرمانے لگے میں نے کون سا اپنی طرف سے کہا ہے، یہ تو اللہ نے کہا ہے نا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، جب تو آیا تھا میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تیرا ذکر کرے گا۔ فرمایا جب تو آیا تھا میں تو اللہ کر رہا تھا، تو نے پوچھا اللہ کیا کر رہا ہے تو میں نے تجھے بتا دیا کہ اللہ ابھی فرید کر رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو رب قدوس بندے کو یاد کر رہا ہے، بلکہ متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میرا بندہ سوچے تو صحیح مجھے، قرآن پاک میں تو ہے نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اصل میں یہ بھی اللہ کریم جل جلالہ نے شاید بندے کے مقامات ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ شاہرگ سے قریب نظر آتا ہے، اور رب نے ان کے لیے یہ فرما دیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو اسی دھرتی پہ رہتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، میں تو تمہارے نفوس میں رہتا ہوں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، سوچے تو صحیح میں تو اس کی سوچ کے بھی قریب ہوں۔ بلکہ آج صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا الجامع الصحیح میں، اور ناصر الدین البانی نے اس کو لکھا صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے میرا بندہ جب میرے ذکر میں اپنے لب ہلاتا ہے نا، اپنے لب ہلاتا ہے وہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ابھی وہ اپنے لبوں کو حرکت دیتا ہے میرے ذکر میں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں۔ اور حدیث رسول ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتے ہو تو رب بھی تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور جب تم مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے بندے کے لیے۔ میر خسرو نے وہ محفل دیکھی، ہم تو نہیں دیکھ سکے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ نظر آ جائے، ہیں جی کہ اللہ کیسے فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے وہ دیکھی، آپ فرماتے ہیں نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سورق سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ وہ جب ذکر کرتا ہے تو فرشتوں کی مجلس سجا کے کرتا ہے۔ اللہ کرے وہ مجلس ہم بھی دیکھ لیں، اللہ ہمیں بھی وہ آنکھیں عطا کر دے حضرت امیر خسرو جیسی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یاد رکھنا کیا ہے؟ اب دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو یاد کر کے بظاہر دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر دیکھیے دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان و علی کو دیکھیے دنیا سے چلے گئے، جتنے صحابہ ہیں، لیکن 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے ممکن ہوا؟ ہم کیسے نہ ان کو بھول پائے؟ کس طرح ان کے شجرہ نسب تک آج تک یاد ہیں؟ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہی تھے۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ کو جو یاد کرے اللہ پھر اس کو نہیں بھولتا۔
یہ بس بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو رب تعالیٰ جل جلالہ بندے کو پھر چھوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف التفات نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی بندے کی طرف التفات نہیں کرتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرنا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے پھر اللہ اس بندے کی بلے بلے کروا دیتا ہے۔ اس کا ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ جو بندہ ورد لب اللہ اللہ رکھے، وہ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو۔ نفی اسبات یہ صوفیاء کیا کرواتے تھے؟ جو سانس باہر جا رہی ہے اس کے ساتھ وہ ہو کرواتے، اور جو سانس اندر جا رہی ہے اس کے ساتھ وہ اللہ کرواتے، یا ایک کے ساتھ لا الہ کرواتے، سانس جو باہر جا رہی ہے اس کے ساتھ لا الہ کرواتے، جو اندر جا رہی ہے اس کے ساتھ الا اللہ کرواتے۔ مطلب لا الہ الا اللہ پہ لگا کے لوگوں کو انہوں نے نفی اور اثبات کا سبق دیا۔ نفی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اثبات یہ ہے کہ اگر کوئی ہے تو بس وہ اللہ ہے۔ اصل صوفیاء نے داتا علی اجمیری کو دیکھ لیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، غوث اعظم کو دیکھ لیں، انہوں نے نفی اثبات کا سبق ہی دیا ہے۔ نفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، اور اثبات کا مطلب ہے کہ ہے ہی اللہ، باقی رہنے والی ذات ہی وہ ہے۔ تو یہی سبق انہوں نے دیا۔ تو ایسے ہی ان بزرگوں کے بارے میں واہیات گفتگو کرنا یا ان بزرگوں کو مورد الزام ٹھہرانا، کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو بندہ اپنے علم میں کمی تصور کر لے کہ مجھے ان کی بات اگر کوئی سمجھ نہیں آئی تو میرا علم شاید ناقص ہے، میں ان کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ ورنہ جن لوگوں نے یہاں آ کے اللہ اللہ کی، اتنی اللہ اللہ کی کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اگر وہ لوگ چاہتے، اگر ان کے پاس جادو ٹونا تھا، اگر ان کے پاس قصے اور کہانیاں تھیں، اگر وہ قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا وہ قصے کہانیاں سنا کے اپنے آپ کو سجدے بھی کروا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تو سجدے نہیں نہ کروائے، انہوں نے سجدے کروائے اللہ کو، مسجدیں بنائی اللہ کی نماز کے لیے، قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی۔ اور بندے ہیں وہ، خطا ممکن ہے، اگر ان سے کسی واقعہ بیان کرنے میں کوئی خطا ہو گئی یا کوئی بات سمجھانے میں ایسا مشکل ان سے جملہ سرزد ہو گیا جس کو ہم نہیں سمجھ سکے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہم اللہ والوں کو مورد الزام ٹھہرا دیں، اللہ والوں پہ ہم انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ اس آیت کے اگلے حصے میں فرماتا ہے وشکرو، تم میرا شکر ادا کرو، وشکرو لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون۔ اچھا اگر آیت کا پچھلا حصہ دیکھیں نا، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، آگے کیا ہونا چاہیے تھا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا شکر ادا کروں گا، آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن یہ نہیں ہے۔ فرمایا وشکرو لی، شکر تم نہیں ادا کرنا ہے، شکر تم نے ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کریم شکور ہے، شکر کا بدلہ دینے والا۔ اللہ کو تو کسی کا بھار ہے ہی نہیں نا، وہ کسی کا شکر کیا ادا کرے، اللہ نے کیا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ابھی آگے ایک آیت میں لفظ آنے والا ہے کہ اللہ شاکر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ علیم، آگے آئے گا، لیکن اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وشکروا لی، تم نے شکر ادا کرنا ہے میرا، ولا تکفرون، اور انکار نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنی۔ پتہ چلا کہ رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شکر کا مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے کہا شکر کا مفہوم یہ ہے کہ جو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا نہ ملے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، مل جائے تو اس کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ شکر ہے۔ مل جائے تو اس کے بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی مل جائے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت باجدید فرماتے ہیں اگر نہ ملے تو شکر، اگر مل جائے تو اس کے بندوں میں تقسیم۔